الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك في ذات الله عز وجل. رواہ مسلم. حضرات ذی وقار، آج مجھے آپ کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان. پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے جسے بے شمار قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 کو حاصل کیا گیا. وطن عزیز کی بقا اور سالمیت کا انحصار اس کے مضبوط دفاعی نظام پر قائم ہے. دفاع پاکستان صرف افواج کی ذمہ داری نہیں بلکہ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے. پاکستان ایک خود مختار اور آزاد ریاست ہے جس کا دفاع قومی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. دفاع پاکستان کا مطلب ہے وطن عزیز کی سلامتی، خود مختاری اور سرحدوں کی حفاظت. ایک خود مختار ریاست کے لیے اس کا دفاعی نظام نہایت اہم ہوتا ہے کیونکہ یہی نظام دشمن کی جارحیت سے بچاؤ کا ضامن ہوتا ہے. پاکستان کا دفاع نہ صرف مضبوط افواج پر قائم ہے بلکہ عوام کا جذبہ حب الوطنی اور اتحاد پر بھی قائم ہے. ہر پاکستانی کو اس وطن کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ وطن ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے اور اس وطن کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے مال، اپنی جان، اپنے دین یا اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دفاع وطن دراصل دین، عزت، مال کی حفاظت ہے اور اس راہ میں جان دینا شہادت کے عظیم رتبے کو حاصل کرنا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں گویا کہ وہ سیسے پلائی ہوئی دیوار ہے. اسی طرح دوسرے مقام پر رب کا قرآن اعلان کرتا ہے: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. دشمن کے مقابلے میں جہاں تک ہو سکے اپنی تیاری رکھو. اسی طرح تیسرے مقام پر رب کا قرآن کہتا ہے: ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. چوتھے مقام پر رب کا قرآن کہتا ہے: کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. حضرات ذی وقار، پاکستان کی آرمی، ایئر فورس اور نیوی ہر وقت ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار رہتی ہے. پاکستان نے کئی مواقع پر دنیا کو دکھایا ہے کہ وہ اپنے دفاع سے غافل نہیں، چاہے وہ 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کی جنگ ہو. ہماری افواج نے شجاعت کی لازوال مثالیں قائم کیے. پاک فوج پاکستان کا وہ مضبوط ستون ہے جو ہر آزمائش، ہر مصیبت اور ہر دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہوتی ہے. پاک فوج نے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، وطن کی سرحدوں کو ہر حال میں محفوظ رکھا اور قوم کو ہر مشکل وقت میں سہارا دیا. جب دشمن نے ارض پاک کی طرف ملی آنکھ سے دیکھا تو پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے. آج بھی جب ہم سکون سے سوتے ہیں، جب ہمارے بچے سکول جاتے ہیں، جب ہمارے بازار کھلے ہوتے ہیں تو یہ سب اس فوج کے مرہون منت ہے جو راتوں کو جاگتی ہے تاکہ ہم چین سے سو سکیں. پاک فوج ہمارے لیے صرف ایک عسکری ادارہ نہیں بلکہ ایک فخر، ایک وقار اور ایک محافظ کی حیثیت رکھتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جوانوں فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس ملک کے وطن کی حفاظت کریں اور ان کی قدر کریں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس وطن کی حفاظت کریں. حضرات ذی وقار، دفاع پاکستان میں عوام کا کردار بھی اہم ہے. ایک متحد، تعلیم یافتہ اور باشعور قوم دشمن کا سب سے بڑا خوف ہوتی ہے.
قومی یکجہتی، حب الوطنی اور نظم و ضبط کے ذریعے ہر فرد کو اس وطن کی دفاع میں شریک ہونا ضروری ہے، کیونکہ ملک پاکستان سے محبت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس وطن کے نظریے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہر میدان میں ترقی کر کے دشمن کو یہ پیغام دینا کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ باری تعالیٰ ملک پاکستان کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔